ذکر یہ ہو رہا تھا کہ شیطان انسان پر 3 بڑے افسوں پھونکتا ہے، ایسا جادو کرتا ہے۔ ایک بڑا جادو تو اس کا یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے نہیں بن سکتے، یہ تو بہت بڑی بڑی ہستیوں کا کام ہے، اور تم ٹھہرے مشت خاک، تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر خاک عمل کرو۔ اور اسی خیال سے، اسی وہم سے پھر اس کا دوسرا جادو جنم لیتا ہے، اس کا دوسرا افسوں پھوٹتا ہے کہ کوئی ہستیاں تلاش کرو جو بڑے بڑے عمل کرنے والی، جنہوں نے الٹا لٹک کر اللہ کو راضی کر لیا، جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے وہ کیا، ان کی نیکیاں تمہارے لیے کافی ہوں گی اور تمہارے گناہ وہ اٹھا لیں گے۔ اور جب اس جادو کا شکار ہو کر انسان بے قابو ہوتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، پھر شیطان اس پر ایک اور جال پھینک دیتا ہے کہ تمہارے گناہ اتنے ہیں وہ تو معافی نہیں ہو سکتے۔ قرآن حکیم شیطان کے ان بڑے پھینکے ہوئے جالوں کو، شیطان کے ان بڑے جادوؤں کو چند الفاظ میں اڑا کے رکھتا ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں، اس کا طریقہ ہی نہیں کہ کسی کو ایسے کام کا مکلف بنائیں، ذمہ دار بنائیں جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے اس کا قانون ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر ایک اپنا عمل کرے گا، کسی کو اس کا معمولی ہونا، لوگوں کی نگاہوں میں ہیج ہونا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے سے نہیں روک سکتا، اور کسی کا بڑے سے بڑے مقام پر فائد ہونا اسے اس مقام پر نہیں پہنچاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی پر مؤاخذہ نہ کرے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور پھر تیسری بات جو شیطان انسان کے کان میں ڈالتا ہے کہ تمہارے گناہ ایسے ہیں کہ معافی نہیں ہو سکتے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں کہو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مؤاخذہ نہ فرما، اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم سے چوک ہو جائے۔ یہاں سے سورہ بقرہ کے آخر تک الفاظ دعا کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ اذہان میں یہ بات آئے کہ ہم سالوں سے یہ آیات سن رہے ہیں، برسوں سے یہ آیات پڑھتے ہیں، یہ الفاظ ہماری ہر دعا میں شامل ہیں، پھر آخر وجہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی شیطان کے جادو کے اسیر ہی رہتے ہیں، ہم تو اسی طرح اس کے جال میں پھڑک رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ اللہ کے رسول ایمان لائے اور مومن ایمان لائے اس پر جو اللہ نے نازل کیا۔
ان الفاظ میں، ان کلمات میں اثر تب ہوگا، ہمارے دل پر اس کا اثر تب ہوگا، ہماری شخصیت پر اس کا اثر تب ہوگا، شیطان کے افسوس سے یہ ہمیں تب نجات دلائیں گے جب یہ کلمات ایمان کے ساتھ ہمارے دل میں اترے ہیں۔ اصل بات تو ایمان کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایمان بھی نہ لانا پڑے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں عمل بھی نہ کرنا پڑے، دم بھی کوئی کر دے، وہی پڑھ دے، وہی کر دے، اور یہاں تک ہمارا معاملہ پہنچ چکا ہے کہ ہم قرآن کو بھی اسی طرح کا دم اور منتر سمجھنے لگے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے۔ یہ کوئی منتر نہیں۔ جب انسان کا ایمان ہوگا ان حقیقتوں پر، جب انسان ان حقیقتوں کو جان لے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جب تک ایمان بالغیب نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو، نماز کی صورت میں اس کی اطاعت نہ ہو، زکوٰۃ اور انفاق کی صورت میں اس کے عہد کی وفاداری نہ ہو، آخرت پر یقین نہ ہو، اور آپ سمجھتے ہیں الفاظ دہرا کر ہم شیطان کے جال سے نجات پا لیں، یہ تو شیطان کا ایک اور جال ہے کہ قرآن کو جنتر منتر بنا دو، پڑھنے والے پھونکتے رہیں، اور تیرے نزول پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ بات تو دل پہ اترنے کی ہے۔ ہاں تو یہاں سے اب صیغہ دعا کا ہے، گویا ہمیں اللہ تعالیٰ یہ تلقین کر رہے ہیں، رب یہ کہو، قولو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ فرما، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم سے چوک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اور باتیں ابتدائی طور پر سمجھنا ہوگی۔ انسان کا اللہ کے دربار میں معذرت پیش کرنا، اپنے گناہ سے کا عذر پیش کرنا، اللہ تعالیٰ